لے جی دوستو، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم احمدی لوگ جو دنیا جہان میں جہاں جہاں جا بسے ہیں، ان کو ہر وقت ایک تسلی، تسکین سی رہتی ہے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ ایک سایہ موجود ہے جو ہر طرح کی آفات اور ہر طرح کی پریشانیوں کے موقع پر ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ہمارے لیے خدا تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اور جماعت ایسی ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ آج فجر کی نماز سے قبل تہجد باجماعت، پھر فجر، پھر اس کے بعد بڑا اچھا ایک انتظام کیا گیا تھا، وہ سب کی خدمت کے لیے گرما گرم انڈے، چائے، اور پھر لوگوں نے وہ استفادہ کیا۔ اب وہ جو عادت ہمیں پڑ چکی ہے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سحر کی، اس کے لیے باوجود اس کے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، لیکن جو دوستوں کے اندر ایسا جذبہ جو ہے وہ جوان ہے، دوست وہ بھی جن کی عمر کوئی 65 سال 70 سال یا اس سے اوپر، وہ باجماعت جماعت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کیوں کہ ایک عادت پڑ چکی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جن لوگوں کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہوتا یا جو اس کے متعلق بالکل نہیں سوچتے کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت کریں گے تو ہمیں اس کا ریوارڈ جسم میں مضبوطی یا ایک چاقو چوبند رہنے والی شکل میں ملے گا۔ دیکھ لیں سامنے آپ کے ساتھ دوست جو ہیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج سنڈے ہے اور سنڈے والے دن یہاں یورپ میں جو باقی قوم میں ہیں جو مقامی، وہ سوئی ہوتی ہے، کوئی گاڑی کا کیا کہتے ہیں دھواں نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، یہ گپ شپ کرتے دوست اپنا پورا 4 کلومیٹر کر کے راؤنڈ مکمل کریں گے۔ اور ابھی جو فجر کی نماز تہجد فجر کے بعد ابھی ناشتہ کیا گیا ہے، گرم گرم انڈے اور چائے، اس کو بھی ساتھ ہضم کریں گے، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی مزہ لیں گے۔ جی دوستو، ہماری جو سیر تھی 4 کلومیٹر والی، آج یہ خراب موسم کی وجہ سے، کیونکہ بارش چل رہی ہے اور سب کے پاس وہ جیکٹیں نہیں، اس وجہ سے بالکل شارٹ سا ایک راؤنڈ پہ اتفاق کرنا پڑا ہے۔ باقی موسم ٹھیک ہو تو آٹومیٹکلی پورا ٹاؤن 4 کلومیٹر کا جمع ہو جانا تھا۔ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس عیسائی دیس میں جہاں ہر طرف چرچ نظر آتے ہیں، وہاں صبح صبح جو فجر کے بعد اس طرح اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لینے والے لوگ سیر کر رہے ہوں، فضا کے اندر انبیاء کرام کی باتیں چل رہی ہوں، فضا جو ہے وہ معطر ہو، درود شریف سے اچھی باتوں سے، دیکھیں زبردست قسم کا یہ منظر ہے ہمارے سینٹر میں۔ یہ منظر ہمارا جو مرکز ہے یہاں فرینکفرٹ جرمنی میں، اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہ بیت الصلوح ہے، یہاں کی جو رونقیں ہیں وہ قابل دید دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں جب خلیفۃ المسیح الخامس یہاں تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کا جمع وفیر یہاں امڑ آتا ہے۔ اس کے سامنے یہ فٹنس سینٹر بنایا گیا ہے جس کے اندر لوگ اپنا آ کے زور آزمائی کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ بزرگ اور نوجوان، ان کے لیے یہ ہے کہ فجر کے بعد جو واک ہو جاتی ہے 4 کلومیٹر پہ، میرا خیال ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ یہ پورا ایک راؤنڈ بنتا ہے، یہاں سارا مارکیٹس اور یہ انڈسٹریل ایریا ہے، تو پھر اوپر سے چکر ایک لگا کے، اور ان اسٹراسوں کے نام بھی سوئٹزرلینڈ کے جو شہر ہیں گینف جنیوا، اس کے اوپر رکھا گیا ہے۔ گینفر اسٹراسے 11 اب ہمارا جو مرکز ہے، پھر اس طرح زیورخر اسٹراسے ہو گیا، بیرنر اسٹراسے ہو گیا۔ یہ علاقہ لگتا ہے جب آباد کیا گیا ہے تو کوئی شاید سوئٹزرلینڈ کا کوئی ہو مالک جس نے اس کو منظور کروا، تو پھر ادھر کے وہ شہر یا ان کے ناموں کے اوپر یہاں اسٹریٹس کے نام ہیں۔
یہ بارش بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی نظروں کے سامنے یہ اس انڈسٹریل ایریا کے مناظر بھی چل رہے ہیں. بیسیکلی ہمارا جو شہر کا ٹور ہوتا ہے وہ باہر کھیتوں میں ہوتا ہے، لیکن آج یہ آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے بارش کی. تو بعض دوستوں کے پاس چھتری نہیں ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ لمبے ٹور پہ جانے کی بجائے ہم یہاں مسجد کے قریب چکر لگا لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چکر یہاں لگائیں یا باہر کھیتوں میں لگائیں، وہ جو بارش کی قطرے ہیں وہ تو ویسے ہی سیم ہیں، لیکن صرف ایک نفسیاتی اثر جس کو کہہ سکتے ہیں نفسیات، اس کا کیا ہے کہ جی ہم قریب چکر، بارش تو ویسے ہی پڑتی رہنی ہے، اگر یہ چکر دور بھی لگا لیتے ہم تو فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن نفسیاتی طور پہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر تیز بارش شروع ہو گئی، جیسا کہ پہلے ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے، ہم بھاگ کے شاید کسی پناہ گاہ کے نیچے آ جائیں گے، زیادہ نہیں بھیگیں گے. یہی ہے صرف بیک گراؤنڈ. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ آپ جھنڈے یا یہ نشانیاں دیکھ رہی ہیں، بڑے بڑے سٹور ہیں یہاں مشہور، اور گفتگو ساتھ چل رہی ہے مختلف ٹاپکس پہ. جی خوبصورت مناظر میں ایکیا بہت بڑا سٹور ہے یہاں، میبل اس کا فرنیچر کا دنیا میں آپ جانتے ہیں. باقی ماشاءاللہ جی آج ہمارے انصار اور خدام جو صبح نماز تہجد با جماعت کے لیے پہنچے ہوئے تھے، ان کے لیے بڑا اچھا انتظام تھا. نماز کے بعد فوری طور پہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ گرم گرم انڈے، چائے، پھر اس کے بعد ہم نے با جماعت گروپ میں سیر کی. اس کے مناظر بھی آپ کیونکہ ہلکی ہلکی بارش، اور اب آپ دیکھیں کہ موٹر وے کے اوپر صبح صبح سنڈے والے دن کیسا منظر ہے. سبھی دوست جانتے ہیں ان مناظر کو دکھانے کا مقصد، پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ یہ کہ جو دوست اس کو دیکھیں یا سنیں ان کے دل میں بھی ایک نیکی کی رمز جاگے، نیکی کے لیے شوق پیدا ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان سہولت والی جگہ جہاں انسان کو ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے وہاں پہنچ جائے اور مال کی فراوانی ہو جائے، تو پھر یہ جو تھوڑی سٹرگل والا کام ہے جس میں کوشش محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ صبح جلدی اٹھنا، نماز کے لیے جانا، اسی طرح باقی جو کام بعض اوقات نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے ثواب کمانے کے لیے، ادھر توجہ کرنا. جب انسان کا ویسے ہی زندگی آرام سے گزر رہی ہے تو انسان سوچتا ہے چھوڑو جی کی کرنا جا کے. تو یہ چیزیں بعض اوقات جن لوگوں میں ابھی کچھ تھوڑی بہت ہی چنگاری باقی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے مناظر دیکھ کے ان کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہر احمدی جو ہے وہ کم از کم ایسے مناظر کا، ایسے پروگراموں کا عادی رہا ہے. تو اب اگر وہ یورپ میں یا کسی ترقی یافتہ ملک میں آ کے آباد ہو گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہتے ہیں نا اوپر میل چڑھتی رہتی ہے انسان کے اوپر، وہ جو جذبے ہیں وہ آہستہ آہستہ دب جاتے ہیں نیچے. لیکن جب آپ اس طرح کا منظر دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے مسجد میں نماز کے لیے یا تہجد کے لیے، یہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں، سیم وہی ہیں جو کھانا پینا یا جاب یا باقی وہ سر اس طرح ہی ان کی بھی زندگی، لیکن وہ اپنا وہ جو مقصد ہے پیدائش کا جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے کہ عبادت کرنا، اس کو نہیں بھولے ہوئے، اس کو جاری رکھے ہوئے. تو ہم خاص طور پہ جو احمدی لوگ ہیں جنہوں نے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے وقت کے امام کو، اس امام کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تشریف لے آئے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا انتظار پوری دنیا کے مذاہب کر رہے ہیں. ہر مذہب میں ایک شخص کا انتظار ہو رہا ہے جس نے آ کے دنیا کو سنوارنا ہے اور دنیا میں سکون پہ، تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں وہی ہوں. تو ہم جب یہ مانتے ہیں کہ ہم نے ان کو پا لیا تو پھر ہمارے اوپر تھوڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہم نے دوسرے لوگوں کو اگر یہ بتانا ہے کہ جی دیکھیں امام مہدی آ گئے ہیں اور ہم نے مان لیا، تو ہمیں اپنے کرداروں کے اندر بھی یہ شو کرنا پڑے گا، نہ کہ زبانی کلامی کھوکھلے دعووں کے ساتھ کہ جی ہم نے مان لیا ہے، بس اتنا ہی کام تھا ماننا زبان سے، باقی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے.
یہ عبادت کو زور دینا، یہ اس طرح کے پروگرام بنانے۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں فرینکفرٹ کے اندر جو موٹر وے مسجد سے نکل کے مختلف جگہوں پہ ایگزٹ آتا ہے مختلف علاقوں کو۔ یہ جو میں نے لیا ایگزٹ، یہ پروئنگلسہائم اور برکرزہائم ایریا ہے فرینکفرٹ میں اس علاقے کا نام۔ اسی طرح ایشرزہائم ایکنہائم اس سے پہلے تھا، پھر آگے چلے جائیں سٹی میڈے اور اس طرح مختلف آتے چلے جائیں گے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ جس شخص کو توفیق ملتی، کیونکہ دیکھیں آپ دیکھتے رہتے ہیں جنازے، یہ میں اکثر میرے اس میں ویلاگز کا حصہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کی تدفین، ہر بندے کے ساتھ یہ منظر آنا ہی آنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ تو جب وہ وقت آ جائے اس سے پہلے کیوں نہ کوشش کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے مقصد بنایا ہے اس کو تھوڑا بہت عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر